اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 104۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ سب تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح اگر کر لی جائے تو کافی، دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا ضروری نہیں۔ لیکن یہ مطلب صحیح نہیں، کیونکہ نیکی کا حکم دینے کا فریضہ بھی نہایت اہم ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا، چھوڑ دے گا، تو اس کا ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ جبکہ قرآن نے اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو کی شرط لگائی ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو۔ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کو برائی میں ہوتے ہوئے دیکھ لیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی پکڑ میں لے لے۔ یہ مسند احمد کی، سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں، جبکہ تم خود نیکی پر قائم اور برائی سے بچتے ہو۔ البتہ ایک صورت میں امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اس کا چھوڑنا جائز ہے جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو خطرہ ہو۔ اس صورت میں فَإِنِ اسْتَطَعَ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ اگر تم استطاعت نہ رکھو تو دل کے ذریعے ہی اس برائی کو ختم کرو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ اس کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ آیت بھی اس صورت کا احتمال رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے، جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو، وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے۔ دو شخص ہوں، اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوچھتا نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گنہگار ہوں گے۔ اپنے میں سے کا مطلب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے ہوں، اور بعض نے کہا موسیٰ وصیت کرنے والے کے قبیلے سے ہوں۔ اسی طرح آخران من غیرکم میں دو مفہوم ہوں گے،
من غیرکم سے مراد یا غیر مسلم یعنی اہل کتاب ہوں گے یا وصیت کرنے والے کے قبیلے کے علاوہ کسی اور قبیلے سے۔ سفر میں کوئی ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ جس سے بچنے کی امید نہ ہو تو وہ سفر میں 2 عادل گواہ بنا کر جو وصیت کرنا چاہے کر دے۔ یعنی مرنے والے موسی وصیت کرنے والے کے ورثہ کو شک پڑ جائے کہ ان اوصیہ یعنی جنہیں وصیت کی گئی ہیں انہوں نے مال میں خیانت یا تبدیلی کی ہے، تو وہ نماز کے بعد یعنی لوگوں کی موجودگی میں ان سے قسم لے اور قسم کھا کے کہیں کہ ہم اپنی قسم کے عوض دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھا رہے ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر ان کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور 2 شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں کھڑے ہوں پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ صحیح ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے، یعنی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ مراد ہے کہ میت یعنی وصیت کرنے والے کے قریب ترین 2 رشتہ دار ہیں، اور من الذین استحق علیہم کا مطلب یہ ہے کہ جن کے مقابلے پر گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، یعنی جھوٹی قسم کھا کر ان کو ملنے والا مال ہڑپ کر لیا تھا۔ اور اولیان یہ یا تو یعنی دونوں قریبی رشتہ دار ان کی جھوٹی قسموں کے مقابلے میں اپنی قسم دیں گے۔ ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ قریب ذریعہ ہے اس بات کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ اس فائدے کا ذکر ہے کہ جو اس حکم میں پوشیدہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ طریقہ یعنی قسم دلانے کا جو طریقہ ہے اختیار کرنے میں اوصیہ یعنی جنہیں وصیت کی گئی صحیح گواہی دیں گے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے خیانت کی، جھوٹ بولا یا وصیت میں تبدیلی کی تو یہ کارروائیاں خود ان پر الٹ سکتی ہیں۔ اس کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ بنو سہم کا ایک آدمی تمیم داری اور عدی بن بدہ کے ساتھ سفر میں گیا، وہاں سہمی کا انتقال ہو گیا، اور یہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی عیسائی تھے۔ پھر یہ دونوں ساتھی اس کا چھوڑا ہوا مال لے کر اس کے ورثہ کے پاس آئے اور سارا مال ان کے سپرد کر دیا، لیکن اس سامان میں چاندی کا ایک پیالہ موجود نہیں تھا جس میں سونے کے باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے حلف لیا یعنی قسم لی، انہوں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا۔ پھر وہ پیالہ اس کے ورثہ نے مکے میں پا لیا۔ پوچھنے پر ان لوگوں نے بتلایا کہ یہ پیالہ انہوں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ چنانچہ سہمی کے ورثہ میں سے 2 شخص نے حلف اٹھایا کہ وہ پیالہ ان کے رشتہ دار یعنی مرنے والے کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی گواہی ان غیر مسلموں کی گواہی سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ چنانچہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سہمی کا نام بدیل بن ابی مریم تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ تجارت کے لیے مذکورہ 2 عیسائیوں کے ساتھ شام کے علاقے میں گئے تھے جہاں اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے وہاں مرتے وقت اپنا سامان ورثہ تک پہنچانے کی ان دونوں کو وصیت کر دی تھی، لیکن انہوں نے خیانت سے کام لیا اور ایک پیالہ بیچ کر رقم دونوں نے مل کر کھا لی۔ مزید اگر انسان اس واقعے کو دیکھنا چاہتا ہے تو سنن ترمذی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔